11ویں جماعت کے بچوں سے میں مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سلک روٹ کی آخری قسط ہم آج پڑھیں گے۔ تو سلک روٹ جو تھا بچوں، میں نے آپ کو بتایا اور جو لیسن میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ ایک کئی تہذیبوں کا سنگم یہاں سے ہوتا تھا، کئی مذاہب یہاں سے آئے، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا رخ ہم پڑھیں گے۔ کون سا رخ؟ وہ ہم دیکھیے کیا جغرافیائی محرکات اور آب و ہوا کے تغیر و تبدل کی وجہ سے یہاں بستیاں اور انسانوں کی آبادی ختم ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ تو یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت عرصے کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد، اب سلک روٹ کا جو ایریا تھا، وہ جو علاقہ تھا، وہاں پر کیا ہوا کہ جغرافیائی محرکات کچھ ایسے ہوئے اور آب و ہوا کا تغیر و تبدل، یعنی کچھ آب و ہوا جو ہے وہ تبدیل ہوا، وہ بدل گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس روٹ پہ جو بستیاں تھیں اور انسانوں کی آبادی تھی وہ ختم ہوئی۔ دریاؤں کا رخ بدل گیا، دریاؤں نے اپنے رخ بدلے، پانی ان میں کم ہونے لگا، جو چشمے تھے اس روٹ پہ وہ سوکھ گئے، ریت کے بھگولے اٹھنے لگے، نخلستان ریگستان میں جذب ہونے لگے، اور بستیاں زیر زمین دب گئیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو اب اس روٹ کا۔ اور اسی بارے میں مغربی سیاح جو ہے مارکو پولو نے اپنے سفر نامہ میں راگستانی حصے کی سلک روٹ پر اپنے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ سفر کے پہلے 30 دن مشکل ترین ہوا کرتے تھے، یعنی اس سلک روٹ پر پہلے 30 دن بڑے مشکل ترین ہوتے تھے۔ اس دوران ایک رات اور ایک دن کے سفر کرنے کے بعد ہی پانی ملتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 26 گھنٹوں کے بعد یا 30 گھنٹوں کے بعد پانی ملتا تھا۔ تب تک چلتے چلتے، جب ہم 30 گھنٹے چلتے تھے، 26 گھنٹے چلتے تھے، اس کے بعد پانی ملتا تھا۔ ریگستان میں عجیب و غریب آوازوں کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری بات اب جو اس روٹ کے ساتھ جو منسوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریگستان کا علاقہ اس میں پڑتا تھا، اس میں عجیب و غریب کی آوازیں آتی تھی، جیسے موسیقی کے بہت سارے آلات بجائے جا رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے موسیقی کے آلات بجائے جا رہے ہیں، اور ان موسیقی کے آلاتوں میں خاص طور سے ان آلوں کی آواز آتی تھی، ڈولوں کی، دماموں کی، ہتھیاروں کی ٹکراؤ کی، ہتھیاروں کے ٹکراؤ کا گمان بھی ہوتا تھا، اور ہوائیں چلنے سے یہ آوازیں زیادہ آتی تھی۔ پہلے ان آوازوں کو لوگ بھوت پریت کے قصوں سے تعبیر کرنے لگے، اور کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں، ان مقامات سے، اس روٹ سے جو مسافر مرے ہیں، جن کی موت وہاں پر واقع ہوئی ہے، انہی کی بدروحوں کی کارستانی ہے یہ۔ اور ایک جگہ سے متعلق یہ روایت بھی ہے کہ وہاں 1000 سال پہلے 2 فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی، وہ برسر پیکار تھی، اور اسی دوران وہاں ایک بحری طوفان آیا، تو وہ اس ریگستان کے نیچے دب گئے۔ سلک روٹ ایک جگہ منحنی سا دائرہ بناتی تھی۔ منحنی مینز ایک ایسا دائرہ جو ٹیڑھا دائرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہاں سے کیا ہوتا تھا، شمال کی جانب یہ ترپان قصبے کی طرف جاتی تھی۔ وہاں سے شمال کی جانب جب ہم نکلتے تھے اس منحنی سے دائرے کے پاس، ترپان قصبے کی طرف جاتی تھی۔ یہ راستہ نخلستانی قصبوں سے گزرتا تھا اور آمد رفت کے لیے بہتر تھا، اور یہ روٹ جو تھا، یہ والا حصہ جو تھا، یہ نخلستانی قصبوں سے گزرتا تھا، یعنی راگستان کے ان حصوں سے گزرتا تھا جہاں پر زیادہ نخلستان ہوا کرتے تھے، اور ان نخلستانوں کے آس پاس بستیاں بنی تھی، چھوٹے چھوٹے قصبے بنے تھے، اور یہ آمد رفت کے لیے بہتر مانا جاتا تھا۔ دوسرا راستہ مغربی لولن کی طرف جاتا تھا، اور دوسرا راستہ وہاں سے ہی مغربی لولن کی طرف جاتا تھا، جہاں سے جنوب مغرب کی طرف، اور پھر وہاں سے آگے نکل کر پھر جنوب مغرب کی طرف کیا تھا، ختن سمیت کئی نخلستانی قصبوں سے ہوتا ہوا کاشغر میں شمالی راستہ سے جا ملتا تھا۔ سلک روٹ سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور مختلف خطوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک اہم شاخ کاشغر سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر نگین شمالی علاقے میں داخل ہوتی تھی اور شمالی ہندوستان جاتی تھی۔ دوسری اہم شاخ کاشغر، قراقرم، لیہ کا تجارتی راستہ تھا، جو لیہ سے سری نگر جاتا ہے۔ اس راستے کو ٹریٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس راستے سے چینی ترکستان کا شہر یارکند نہایت ہی اہم تجارتی مرکز تھا۔ سلک روٹ سے ایک اور راستہ پاکستان کے شمالی علاقہ میں آتا تھا، ہنزا اس راستے پر پڑتا تھا۔ اس راستے کو جپن روڈ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سلک روٹ کے عروج کے زمانے میں پامیر کی بڑی اہمیت تھی۔ اب سلک روٹ کے عروج کے زمانے میں، جب اس کا عروج تھا، ابتدا نہیں، خاتمہ نہیں، بلکہ اس کا عروج جب تھا، عروج
पामीर की बड़ी अहमियत थी। पामीर जो इसमें एक इलाका पड़ता है उसकी बड़ी अहमियत थी। 9वीं और 10वीं सदी में सियासी तब्दीलियों की वजह से, अब 9वीं और 10वीं सदी में सियासी तब्दीलियां जो बहुत सारी आई की वजह से सिल्क रूट की तजारत को धक्का लगा और तजारती काफिलों की आमद रफ्त में बड़ी कमी आई, जिसके नतीजे में सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत पामीर से शुमाली कराकरम के दरों से गुजरने वाली रास्तों पर मुंतकिल हुई। अब इस वजह से क्या हुआ, यानी 9वीं और 10वीं सदी में जो सियासी तब्दीलियां हुई उससे क्या सिल्क रूट की तजारत को बड़ा धक्का लगा और काफिलों की आमद रफ्त में बड़ी कमी आई, और उसका नतीजा क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत पामीर से शुमाली कराकरम के दरों से गुजरने वाली रास्तों पर मुंतकिल हुई। अब इससे क्या हुआ आगे देखते हैं। 10वीं सदी की एक तारीखी तस्नीफ, 10वीं सदी में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हुदूद आलम में लिखा गया है। उसमें क्या लिखा गया है कि काशगर लेह शहरा पर उन दिनों अच्छी तिजारत होती थी। हाँ, उन दिनों क्या होती थी, 10वीं सदी की एक तारीखी तस्नीफ में बताया गया है। समझो 10वीं सदी में ही या फिर ये जो उससे पहले का कुछ अरसा जो है उसमें क्या है, उस हुदूद आलम में लिखा गया है कि काशगर लेह शहरा पर उन दिनों अच्छी तिजारत होती थी। काशगर लेह शहरा से श्रीनगर के अलावा लेह से हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के लिए तिजारती रास्ते बने थे जिन पर तिजारती काफिलों और मुसाफिरों की आमद रफ्त थी। तो यहाँ तक आज आपका लेसन जो है सिल्क रूट वो ख़त्म हुआ, और आज ये इस सिल्क रूट का जो है आखिरी यहाँ पर था। हालांकि ये जो सिल्क रूट के नाम से जो अब्दुल गनी शेख साहब ने ये जो लिखा है टॉपिक लद्दाख तहजीब और सकाफत में, ये तो एक इससे बड़ा है ये, लेकिन हम उसमें से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट करके ये जो है आपके सिलेबस में जो है माहिरीन ने इसमें रखा है, और यह आज हमने इसकी आखिरी कड़ी पढ़ी। तो आज के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।